العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ، بات چل رہی تھی کہ غاصب نے اگر اس سرکے یا کھال کو ہلاک کر دیا تو اس کا ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو امام صاحب کے نزدیک کھال اور سرکے امام صاحب کے نزدیک سرکے کا تو ضامن ہوگا لیکن کھال کا ضامن نہیں ہوگا. صاحبین کے نزدیک دونوں کا ضامن ہوگا، سرکے کا بھی اور کھال کا بھی، جس کو اس نے دباغت دیا تھا. اور دباغت سے جو اضافہ ہوا تھا مالک اتنا اس کو واپس کرے گا. یہ مسئلہ تھا. تو گویا کہ سرکے والا مسئلہ متفق علیہ ہے صاحبین اور امام صاحب کے درمیان، کہ دونوں کے نزدیک اس کا ضمان اس کے اوپر واجب ہوگا. لیکن کھال والے مسئلے میں صاحبین الگ ہیں امام صاحب رحمہ اللہ سے. صاحبین کی دلیل کل گزر چکی. آج امام صاحب کی دلیل صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں. لہو معذرتاً وَلَهُ أَنَّ التَّقَوَّمَ حَصَلَ بِصُنْعِ الْغَاصِبِ وَصَنَعَتُهُ مُتَقَوَّمَةٌ لِاسْتِعْمَالِهِ مَالًا مُتَقَوَّمًا فِيهِ. امام صاحب فرماتے ہیں کہ تقوم حاصل ہوا غاصب کے فعل سے. غاصب نے جو اس میں دباغت کا کام کیا ہے اس سے اس میں تقوم حاصل ہوا ہے. یہ بات تو ہو گئی. آگے فرماتے ہیں اور اس کی صنعت متقوم ہے اس لیے کہ اس نے اس میں متقوم مال کا استعمال کیا ہے. جی تو حاصل کلام کیا نکلا کہ اس نے جو فعل انجام دیا ہے اس فعل سے تقوم حاصل ہوا ہے اور اس کی صنعت متقوم ہے. اب کریں وَلِهَذَا كَانَ لَهُ، اسی وجہ سے اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس کو روک رکھے اپنے پاس یہاں تک کہ دباغت نے اس میں جو قیمت اضافہ کیا ہے، قیمت کو بڑھایا ہے، اس کو وصول کر لے. فَكَانَ حَقًّا لَهُ، لہٰذا یہ اس کا حق ہوگا. اب آگے دیکھیے تقوم کے اندر تو اس کا حق ثابت ہو گیا. وَالْجِلْدُ تَبْعٌ لَهُ، اور جلد اس کے تابع ہے، یعنی غاصب کے فعل کے تابع ہے. اس میں تقوم کیوں حاصل ہوا؟ غاصب کے فعل کی وجہ سے. تو جلد غاصب کے فعل کے تابع ہے تقوم کے حق میں. پہلے چونکہ وہ غیر متقوم ہے اور غاصب کے فعل کے بعد متقوم بن رہی ہے جلد، لہٰذا پہلے اس کا وجود تو تھا نہیں، اب یہ اس کے یعنی غاصب کے فعل کے تابع ہوگی. ثم الاصل وهو الصنعۃ غیر مضمون علیہ، پھر اصل اور وہ صنعت ہے جو کہ اس پر مضمون نہیں ہے.
چونکہ صنعت تو اسی کا فعل ہے، اور جب اسی کا فعل ہے آدمی کا فعل اس کے اوپر تو مضمون ہوتا نہیں ہے، لہٰذا جب یہ صنعت جو کہ اصل ہے اس کا ضامن نہیں ہوگا تو جلد جو اس کے تابع ہے کیسے اس کا ضامن ہوگا؟ فَكَذَا تابع، پس اسی طرح تابع بھی اس پر مضمون نہیں ہوگا، یعنی کھال بھی اس پر مضمون نہیں ہوگی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑے منطقی انداز میں صاحب کتاب نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو پیش کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کما اذا ہلک من غیر صنعہ، جیسا کہ جب ہلاک ہو جائے بغیر اس کی صنعت کے، بغیر اس کے فعل کے، تو وہاں پر بھی زمان کیا ہے؟ واجب نہیں ہوتا ہے۔ بخلاف وجوب الرد، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ کھال اس پر مضمون ہی نہیں ہے، اس کے ذمے تاوان واجب نہیں ہوگا، چونکہ کھال اس کے فعل کے تابع ہے، تو پھر موجود رہنے کی حالت میں، یعنی ہلاک نہ کرے، موجود رہنے کی حالت میں واپسی واجب کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں برخلاف واپسی کے وجوب کے اس کے باقی رہنے کی حالت میں، اس لیے کہ واپسی ملکیت کے تابع ہے اور خال صنعت کے تابع نہیں ہے، ملکیت کے حق میں اس کے ثابت ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے اگرچہ وہ اس وقت متقوم نہیں تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ واپسی کا دار و مدار ملکیت پر ہے اور جلد صنعت کے تابع نہیں ہے ملکیت کے حق میں۔ ملکیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جلد یہ صنعت کے تابع نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت تو پہلے ہی سے پائی جا رہی تھی۔ یہ اس جلد کے اندر مالک کی ملکیت تو پہلے ہی سے پائی جا رہی تھی، اگرچہ متقوم نہیں تھی، تو ملکیت کے اعتبار سے جلد صنعت کے تابع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس جلد کا مالک غاصب کے صنعت کے بعد مالک ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، بخلاف الذکی والثوب، برخلاف مذبوح کھال کے اور کپڑے کے، یعنی مذبوح جانور کی کھال اور کپڑے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ جواب دے رہے ہیں صاحبین کے قیاس کا کہ وہاں پر یعنی ان دونوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، وہاں تو زمان واجب ہوگا۔ کیوں؟ لأن التقوم فيه ما كان ثابتا قبل الدبغ والصبغ، اس لیے کہ تقوم ان دونوں کے اندر ثابت تھا دباغت اور رنگنے سے پہلے۔ جب تقوم ثابت تھا، اب اگر ہلاک کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ضامن ہوگا۔ فلم یکن تابعا للصنعت، لہذا وہ صنعت کے تابع نہیں ہوگا۔ ولو كان قائما فأراد المالك أن يتركه على الغاصب في هذا الوجه، جی یہ مسئلہ پورا ہو چکا۔ اب اسی میں سے دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ چیز قائم ہو، یعنی وہ جلد مدبوغ ہونے کے بعد باقی ہو، غاصب نے غصب کر کے قیمتی چیز سے اس کو دباغت دے دیا اور وہ چیز ابھی باقی ہے، مالک یہ چاہتا ہے کہ اسی صورتحال میں وہ غاصب کے پاس اس کو چھوڑ دے اور اس سے قیمت وصول کر لے، وَيُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ، اور اس سے قیمت وصول کر لے، تو کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا یا حاصل نہیں ہوگا؟ قِيلَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ،
ایک قول تو یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا، لہذا یہ اتفاقی مسئلہ ہوگا، یعنی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اس قول کے مطابق کہ مالک کو یہ اختیار نہیں ملے گا۔ ایسا کیوں؟ لأن الجلد لا قیمت لہ، اس لیے کہ جلد کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لأن الجلد لا قیمت لہ، اس لیے کہ جلد کی کوئی قیمت ہے نہیں کہ مالک کو اختیار دیا جائے، برخلاف کپڑا رنگنے کے، کپڑا رنگنے کے اندر تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے اس لیے کہ کپڑے کی قیمت ہے، اور یہاں جلد غیر متقوم ہے، لہذا دونوں میں فرق رہے گا۔ وقیل لیس له ذلك عند ابی حنیفہ وعندهما له ذلك، ایک قول یہ ہے، ایک قول تو گزر چکا، ایک قول یہ ہے کہ اس کو اختیار نہیں ہوگا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک مالک کو یہ اختیار حاصل ہوگا۔ تو گویا کہ اس مسئلے میں ایک قول کے مطابق اتفاقی مسئلہ ہے، دوسرے قول کے مطابق صاحبین اور امام صاحب رحمہم اللہ کا اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مالک کو اختیار نہیں ملے گا اور صاحبین کے نزدیک اختیار ملے گا۔ لأنه اذا تركه، صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جب اس نے اس کو چھوڑ دیا غاصب کے پاس اور اس کو ضامن بنا لیا، قیمت اس سے وصول کر لیا، تو غاصب اب اس کے واپس کرنے سے عاجز ہو گیا، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ استہلاک والی صورت، استہلاک میں بھی بندہ عاجز ہو جاتا ہے، تو یہ استہلاک کی طرح ہو گیا، اور استہلاک یعنی ہلاک کرنے میں اس کو مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ قیمت لے لے، لہذا یہاں پر بھی اس کو اختیار ملے گا۔ وَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ عَلَى مَا بَيَّنَّهُ، اور وہ اسی اختلاف پر ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اس سے پہلے کہ امام صاحب کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا، صاحبین کے نزدیک ضامن ہوگا۔ ثم قیل، پھر کہا گیا ہے کہ یضمنہ قیمت جلد مدبوغ، اس کو ضامن بنائے گا مدبوغ کھال کی قیمت کا، وَيُعْطِيهِ مَا زَادَ الدِّبَاغُ فِيهِ، اور دباغت کی وجہ سے اس میں جو اضافہ ہوا ہے اتنی قیمت و غاصب کو واپس کرے گا، کما فی الاستہلاک، جیسا کہ مسئلہ استہلاک کے اندر تھا۔ جی یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب صاحبین کے نزدیک مالک کو ضامن بنانے کی ولایت حاصل ہے تو اب ضامن کیسے بنائے گا، اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مدبوغ کھال کی قیمت کا ضامن بنائے گا، اور دباغت کی وجہ سے جو کھال کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ غاصب کو واپس کر دے گا۔ وقیل یضمنہ، اور کہا گیا ہے، یعنی دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو غیر مدبوغ مذبوح کی کھال کی قیمت کا ضامن بنائے گا۔ جب غیر مدبوغ کھال کی قیمت کا ضامن بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ غاصب کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ وَلَوْ دَبَغَهُ بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ، اور اگر غاصب نے اس کو دباغت دیا ایسی چیز سے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جیسے مٹی اور دھوپ، فَهُوَ لِمَالِكِهِ، تو وہ کھال اس کے مالک کی رہے گی،
بغیر کسی معاوضے کے، اس لیے کہ وہ کپڑا دھلنے کی طرح ہو گیا۔ غاصب کپڑا غصب کر کے اس کو دھل دے تو مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی غاصب نے اگر جلد غصب کر کے اس کو غیر قیمتی چیز سے دباغت دے دیا تو اس کا کوئی بھی حق اس میں ثابت نہیں ہوگا۔ وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْغَاصِبُ، اور اگر غاصب نے اس کو ہلاک کر دیا تو مدبوغ کی قیمت کا ضامن ہوگا، اور یہ جمہور کے نزدیک ہے۔ وَقِيلَ طَاهِرًا غَيْرَ مَدْبُوغٍ، اور کہا گیا ہے مذبوح غیر مدبوغ کی کھال کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ لأن وصف الدباغ، اس لیے کہ دباغت والی صفت تو اسی نے حاصل کیا کس نے، غاصب کے فعل ہی سے حاصل ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ وجہ الاول وعلیہ الاکثرون، پہلے کی دلیل یعنی جو جمہور کا قول ہے اس کی دلیل دے رہی ہیں کہ دباغت کی صفت جلد کے تابع ہے، لہذا جلد سے دباغت الگ نہیں ہوگی، اور جب اصل مضمون علیہ ہے یعنی جلد مضمون علیہ ہے، غاصب اس کا ضامن ہے، فَقَدَ صِفَتُهُ، تو اس کی صفت بھی اس کے ساتھ رہے گی، لہذا وہ مدبوغ کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ جی یہیں پہ بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں اگلی بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.